بتائیں کہ ابھی تک آپ نے جتنے بھی رولز کیے ہیں, مطلب کہ یور کو ایکٹرس کے ساتھ بیسکلی, وچ کو ایکٹر از دا بیسٹ ٹو ورک وتھ, لائک بیسٹ اینڈ ورسٹ؟ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایز سچ, بٹ پروفیشنلی اگر آپ دیکھیں نا کہ بہت زیادہ پروفیشنلی جو کام کرتے ہیں لوگ, ایک صبا قمر ہے اور ایک بلال عباس ہے. اوکے, یہ دونوں, چیخ, ہاں چیخ واز اے بیوٹیفل جرنی فار می ان ٹرمز آف ایکٹرز. سارے ہی ایکٹرز اس میں بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں جتنے ایکٹرز تھے وہ سب اس ٹائم پہ صرف چیخ کر رہے تھے, کوئی اور پروجیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ ایسا اتفاق تھا. So it does make a difference. It does, of course. سب کی فل کنسنٹریشن تھی, کوئی بھی ڈیٹ چاہیے ہوتی تھی وہ مل جاتی تھی. وہ تو 3-4 مہینے کا ایک ٹائم تھا, اس کے اندر ہم نے بہت سارے سین ایسے تھے جو بعد میں چینج کرا کے, جب وہ بھی اسی طرح تھا, شوٹ ہو رہی تھی اور آن ایئر ہو گیا تھا, تو اس میں جو سسپینس تھا شروع کا کہ کس نے مارا ہے لڑکی کو, وہ والا جو ہے وہ 6 ایپیسوڈ تک دنیا پاگل ہو چکی تھی. ہم لوگ باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا, پتہ نہیں کہاں سے لوگ فون کرتے تھے, بتا دیں یار کہ کس نے. تو وہ چیز جو ہے وہ بعد میں آن ایئر ہونے کے بعد تھوڑا سا زیادہ سسپینس کو پرولونگ کرنے کے لیے کچھ سینز اس میں ایڈ کیے گئے تھے, اس کو اور تھوڑا سا سسپینس ڈالا گیا تھا اس میں جو کہ نہیں تھے. وہ ڈائریکٹر ہیں بدر محمود, ڈائریکٹر بدر بہت زبردست کام کرتا ہے, اور بہت دماغ سے اور ایڈٹ دماغ میں رکھتے ہوئے کام کرتا ہے نا. تو بدر کو آئیڈیاز آتے تھے, پھر بدر وہ چیز بیچ میں, کیونکہ ہم شوٹ کر رہے تھے تو وہ کہتا تھا یار یہ کل ہم کر لیں یہ سین, تو سب ایکٹرز کہتے تھے ہاں یہ کر لیتے ہیں, تاکہ وہ تھوڑا سا اور سسپینس جو ہے وہ کریٹ کی جو سسپینس تھی وہ, یو رائٹ, ایکچولی بہت زیادہ تھی. میں ٹریول کر رہا تھا, میں یو ایس کیا, مجھے یاد ہے لوگ پاکستانی گزر ہوتے تھے, گاڑیاں روک دیتے تھے, نکل آتے تھے باہر, اتنا اپریشیٹ کرتے تھے. وہ بہت پیک تھا اس کا. ٹرانزیشن اینڈ یور جرنی فرام مطلب کہ شروع میں یو یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف مین لیڈز اینڈ کیریکٹرز, اینڈ پھر سپورٹنگ, دین لیڈ. سو ہاؤ از دس ٹرانزیشن, ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ ود ٹائم جو ہے نا آپ چیزیں چینج ہوتی گئیں, کانسیپٹس چینج ہوتے گئے. اب جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں, پہلے ہوتا تھا اس میں ایک ہیرو ہیروئن کے اوپر سٹوری بیسڈ ہوتی تھی. اب جو ڈرامے ہوتے ہیں اس میں ملٹیپل ٹریکس ہوتے ہیں, تو ملٹیپل ٹریکس کے اندر جو ہے وہ کیریکٹرز نکلتے ہیں آپ کے ڈفرینٹ, تو وہ پھر آپ کیریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کیریکٹر کوئی بنا لیتے ہیں نا تو وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. میں نے سارے اپنے کریئر میں یہ دیکھا, کوئی کیریکٹر بنا ہوا نا تو وہ اس سے لوگ زیادہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے, وہ زیادہ اس کو ریلیٹ کر پاتے ہیں چیزوں سے. تو وہ بجائے اس کے کہ آپ ایک نارمل سا لے کے کوئی بھی کام آیا, اسکرپٹ آیا کر دیا. اور اب اسکرپٹس بھی کافی ریفائنڈ ہو گئے ہیں, کافی ریسرچ ہوتی ہے, چینلز کے اپنے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, تو اب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں. پہلے تو کوئی بھی ریٹنگ کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا, کوئی بھی اسکرپٹ آیا, مجھے ڈائریکٹر کو اچھا لگا, اس نے بنا دیا. اب نہیں, اب بہت لوگ انوالو ہوتے ہیں, چینل کی پوری کانٹینٹ ٹیم ہوتی ہے, پھر چینل کے ہیڈز ہوتے ہیں, پھر لوگوں کی ریسرچ ڈیٹا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا پسند آ رہا ہے, اس حساب سے پھر لکھا جاتا ہے. تو کیریکٹرز کرنے میں ذرا زیادہ مزہ آتا ہے. سو ود ٹائم آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیتے ہیں, پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اور چیلنجنگ, اب اس سے زیادہ چیلنجنگ چیز آئے, اب اس سے زیادہ چیلنجنگ چیز آئے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے سبجیکٹس وہی 4-5 ہیں جن کی میں ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی ہیں, تو ہم زیادہ بہت زیادہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے یہاں کے میڈیا میں. تو وہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہی سٹوریز ہوتی ہیں جس کو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایز این ایکٹر. اور میل ایکٹرز کے لیے بہت کم چیلنجنگ رولز آتے ہیں, لڑکیوں کے لیے آتے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا مونوٹنس ہوتا ہے, بٹ لیکن یہ ہے کہ ڈفرینٹ رائٹرز لکھ رہے ہوتے ہیں تو گھما پھرا کے وہی چیز آ رہی ہوتی ہے. اب جب ڈیجیٹل آیا ہے آہستہ آہستہ مارکیٹ میں, تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ لوگ کام کرنا شروع ہو گئے, جو کہ بہت سارے ٹیبوز ہیں ہمارے, اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اور بہت ساری ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں جو یہاں پر نہیں بنتے تھے. ہاں, لوگوں کو یوٹیوب پر یا لوگ نیٹ فلکس اور دوسرے پورٹلس پہ دیکھ کر لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے کہ یار اس طرح کا سبجیکٹ, ایکشن پہ ہمارے پاس ابھی تک کام نہیں ہوتا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی اب, تو اس میں پھر اور ذرا مزہ آئے گا. ایز این ایکٹر آپ کو چیلنجنگ چیزیں کرنے کو ملیں گی, تو مجھے لگتا ہے. اور اب تک کون سا آپ کا سب سے چیلنجنگ
ابھی تک جو کیے ہیں وہ تو یہی ہیں سارے جس میں آپ سب سے زیادہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایز این ایکٹر آئی جسٹ پرفارمڈ دا بیسٹ اینڈ اٹ واز آلسو چیلنجنگ. آئی تھنک لوگ کیا کہیں گے واز ویری انٹینس اینڈ ویری کلوز ٹو می. جو میں نے اس میں ایکٹ بھی کیا تھا وہ بہت اس سے کیا تھا, چیخ بھی تھا, اور ابھی بھی جو چل رہے ہیں وہ سارے. اب ہوتا یہی ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا, اب اتنا زیادہ ہم نے کام کیا ہوا ہے تو وہ ریسرچ اور یہ ساری چیزیں تھوڑا سا کریکٹر بنانے میں وہ تھوڑا انیشیلی ٹائم لگتا ہے, لیکن پھر جب آپ سمجھ لیتے ہیں. بس میں یہ کرتا ہوں کہ میں اسکرپٹ ضرور پڑھتا ہوں پورا. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ اسکرپٹ نہیں دے رہے ہوتے کہ بھئی یہ آپ کے سینز ہی پڑھ لیں, ایسے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کی کس سے کیا کنیکشن بنا ہوا ہے پیچھے, کون کس سے کیا ریلیشن شپ ہے, کس طرح ہے. پوری سٹوری کا جب تک آپ کو گراف نہیں پتہ ہوتا تو آپ پھر وہ ایکٹ کرنے میں نا وہ چیزیں مائنر ایکسپریشنز ہوتے ہیں جو بہت ڈفرینس جس سے آ جاتا ہے. اور ایک تو یہ کہ اسکرپٹ پورا آپ پڑھ لیں, یہ نہیں کہ صرف آپ اپنا پارٹ پڑھیں, پورا آپ پڑھیں, اچھی طرح پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہے کیریکٹر, یہ آدمی ایسے چلتا ہوگا, ایسے بیٹھتا ہوگا, اس طرح بات کرے گا, اور پورا اینڈ تک وہ پھر کیونکہ وہ کمپیریزن مل جاتا ہے اس کو دوسرے لوگوں کا, تو وہ پھر آپ تو وہ پھر آپ اس طرح سے اس کو بنا لیتے ہیں. So even جیسے you being a producer yourself also, آج کل ڈراموں میں یہی ہوتا ہے, مطلب کہ کچھ ڈراموں میں I won't say in all, کہ اینڈ کے سیکوینسز وہ پھر بڑھا دیتے ہیں ٹی آر پی دیکھ کے اینڈ آل, تو وہ ڈریگ ہو جاتا ہے. So what do you as a producer say کہ اگر ڈریگ ہونے لگے تو پھر وہاں بند کر دیا جاتا ہے اس کو. اگر اس میں مارجن ہے تبھی اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو وہ چینل بھی کانشیس ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں, اور رائٹر لکھتے ہوئے بھی اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اگر یہ ہمیں کرنا پڑا تو ہم اس میں کون سے ٹریکس ایسے ہیں جس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یا جس کو ہم ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. بٹ اگر وہ پڑھنے میں یا دیکھنے میں لگ رہا ہو ڈریگ, تو پھر چینل بھی رسک نہیں لیتا. میرے خیال میں کافی احتیاط سے چلتے ہیں سب, اب اس طرح سے نہیں ہوتا. تو اگر مارجن ہوتا ہے تبھی ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, ادروائز پھر اس کو وہیں ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ ایک اس میں فلیور رہ جائے لوگوں کا. اب جس طرح سے ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ 4 days a week 5 days a week, تو اس میں کم از کم 50 ضرور ہونے چاہیے کیونکہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو 5 وہ ہم ریویوز کے لیے بڑا مشکل کام ہو جائے گا. 4 دن 5 دن دیکھو اور پھر اس کو اب آپ کو اسی طرح ہوگا. یہ جیسے نند ہے اور اڑان ہے, اور بھی اڑان, اور بھی 2-3 ڈرامے ہر روز اب چل رہے ہیں. ہاں 2 دفعہ بھی ہم نے نوٹ کیا تھا, ایک اور بھی تھا وہ جو ایسن والا ہے, وہ بھی اب 2 دفعہ آ رہا ہے. تو وہ اب یہی ہو رہا ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب, لوگ دیکھتے ہیں نیٹ فلکس اور اس طرح کا, تو وہ ان کو جلدی رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ ویٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اگلے ہفتے بیٹھ کے دیکھیں. تو وہ ہماری جو پرانی جنریشن ہے وہ تو اس کو برداشت کر لیتی ہے. ینگر جنریشن جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ بھائی جلدی بتائیں کیا رزلٹ ہے. ابھی آپ کا جو یہ نند ڈرامہ آئی ایم واچنگ, اینڈ آئی تھنک ان مائی اسٹوڈیو آئی ایم دی اونلی, ہم سب اپنے اپنے بانٹے میں ڈرامے اینڈ آل دیٹ, بیکاز ہم ریویو بھی کرتے ہیں.